جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم۔ قابل قدر لائق احترام حضرت مولانا سید شرافت علی ندوی دامت برکاتہم، استاذ محترم حضرت مولانا زبیر احمد ملی ندیمی دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، جامعہ ابو الحسن ندوی لاہے گاؤں کا یہ 13واں سالانہ جلسہ عام اور تقسیم اسناد و انعامات ہے۔ مدرسے کا قیام، مدرسے کی تعلیم، مدرسے کی ہر کوشش و جد و جہد ایمان کی حفاظت کا سامان ہے، اور ایمان انسانوں کے لیے سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ نجات بھی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوا اور پانی کے بغیر زندگی گزارنا تو ممکن ہے، لیکن دین و ایمان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے، عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ بڑی سے بڑی قیمت کی عوض میں اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے، وہ در حقیقت ایک مکالمہ ہے جو ابو سفیان اور بادشاہ ہرقل کے سامنے ہوا ہے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ ابو سفیان نے ان سوالوں کے جوابات دیے، اور یہ گفتگو اس وقت کی ہے جبکہ ابو سفیان حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان کے جواب پر ہرقل بادشاہ نے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ وہ تفصیل بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو کر کے نکل جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر بادشاہ کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ ایمان کی بشاشت ہے، ایمان کی حلاوت، اس کی لذت، اس کی چاشنی ہے، جب کسی دل کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر اس میں سے نکلتی نہیں ہے۔ جب کوئی دل ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، ایمان کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو مصائب و مشکلات کا برداشت کرنا اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتا ہے،
تکلیفوں اور اذیتوں کا جھیلنا اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان سے دستبردار ہونا، ایمان چھوڑنا ایک سیکنڈ کے لیے اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں کہ جب ایمان دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے کیا کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کا اظہار انہوں نے فرعون کے سامنے، فرعون کے دربار میں کیا تھا، تو فرعون نے یہ جواب دیا تھا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت واقف کار جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو جادوگروں کی آپ کی حکومت میں کمی نہیں ہے، دوسرے جادوگروں کو بلا لو، مقابلہ کروا لو۔ ملک مصر کے بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے سے پہلے، میدان میں اترنے سے پہلے، ان جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم مقابلے میں جیت گئے تو ہم کو کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ نعم انکم اذا لمن المقربین، مادی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں جو انعام ملنا ہے وہ تو ملے گا، بڑا انعام یہ ملے گا کہ میں تم کو اپنے دربار کے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، پیش کرو تم کیا پیش کرنا چاہتے ہو۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین کے اوپر ڈالیں تو ان کے نظر بند کر دینے کی وجہ سے ایسا لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں رینگ رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ رینگ نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی اور اس عصا نے جو اژدہے کی شکل و صورت اختیار کی تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے جو معجزہ ظاہر ہوا اور معجزے کے طور پر لاٹھی سانپ بن گئی، تو اس سانپ نے ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو جو ہے نگل کر کے ان کے سارے ڈھونگ کو ختم کر دیا۔ جو لوگ سامنے تھے وہ فن سے واقفیت رکھنے والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ جس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں وہ سحر اور جادوگری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ سحر اور جادوگری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم جہانوں کے پروردگار پر اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ فرعون کو غصہ آ گیا۔ فرعون نے غصے میں آ کر کے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب ایمان ان کے دل کے اندر نہیں اترا تھا تو انہوں نے فرعون سے مادیت کا سوال کیا تھا، لیکن جب ایمان ان کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا تو اب فرعون کی دھمکی سے وہ ذرا نہیں ڈرے اور فرعون کو جواب دیا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو پن پڑتا ہے وہ کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا جو کچھ زور اور بس ہے اسی دنیا تک ہے، اس وقت تک ہے جب تک کہ سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ہماری روح جسم سے نکل جائے گی، تو پھر ہم اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ ہم کو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی رحمت سے شاد کام کرے گا اور مغفرت کا پروانہ ہم کو عطا کرے گا۔ یہ ایمان کا کرشمہ ہے، جب دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے تو تکلیفوں کا، اذیتوں کا برداشت کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ فرعون اپنی پوری طاقت و قوت کے باوجود ان صاحب ایمان لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ ایسی ہی ایمان کی قدر اور عظمت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی جو پیدا ہو جائے
تو جتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اہل ایمان کے اوپر، جو جتنے حالات آ رہے ہیں، ان سب کا جو خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آ کر کے آندھی طوفان کی طرح گزر جائیں گی، نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکیں گی، نہ اہل ایمان کو کچھ نقصان پہنچا سکیں گی۔ ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ استقامت کا جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، ایمان استقامت۔ بہت ساری قرآنی بشارتیں ایمان کے بعد استقامت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے، پھر اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ لا تخافوا، غم مت کرو، ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت اور خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اکثر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ موت پر موقوف نہیں ہے، دنیا میں جب بھی سخت حالات پیش آتے ہیں، ایمان پر مستقیم رہنے والے بندے کے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کو یہی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم مت کرو۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین و ایمان کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو اور پھر اپنے اس اقرار کے اوپر جو مضبوطی کے ساتھ جو جم جاؤ۔ استقامت کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صاحب تفسیر مظہری بیان کرتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل کرے اور جتنی منہیات ہیں، جتنے نواہی ہیں، ان تمام سے رک جائے اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے کی راہیں تلاش نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ استقامت کا مفہوم یہ ہوا کہ بندہ پورے دین پر عمل پیرا ہو جائے، پوری شریعت کے اوپر جو عمل کرے۔ ایمان کے بعد استقامت کے مفہوم کو جو بندہ پورا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر جو نزول رحمت ہوتا ہے۔ دین و شریعت پر، دین و ایمان پر کیسی استقامت مطلوب ہے، اس کی صرف ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ 1000 کے لشکر پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روم کی طرف روانہ کیا۔ وہاں زیادہ تر عیسائی لوگ بستے تھے اور عیسائیوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ ملک روم کی سرحد میں داخل ہوئے، یہ تھوڑے تھے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، سب گرفتار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایمان چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو تو ہم تم کو مال و دولت بھی دیں گے، زمین و جائیداد میں حصہ دیں گے، حکومت و سلطنت میں بھی شامل کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تم کو سزا دوں گا، تم کو جیل میں بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنی سزائیں دینا چاہو دے لو، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے ان کو جیل میں قید کر دیا۔ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اذیتناک سزائیں دی جاتی تھی۔ پھر ایک دن بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے ایک بڑی آگ جلائی، اس کے اوپر جو ایک بڑی کڑھائی رکھی، اس کڑھائی کو تیل سے بھرا، اس تیل کو خوب پکایا، گرم کیا اور پھر ایک قیدی کو بلا کر کے اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ چند سیکنڈ میں اس کے جسم کا گوشت پوست چل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ عیسائی بادشاہ نے کہا کہ آخری موقع ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے پھر انکار کیا۔
بادشاہ نے دھمکی دی کہ جس طریقے سے اس قیدی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تم کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قیدی کا جو انجام ہوا وہ انجام میرا ہو جائے مجھ کو پسند ہے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اٹھاؤ اور اس تیل میں ڈالو۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اس تیل میں لوگ ڈالنے لگے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، واپس لاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم ڈر گئے نا، موت جب تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی تو تم ڈر گئے، تم رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بیوقوف بادشاہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم میں ایک جان رکھی ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ہر روئے کے بدلے میں ایک جان رکھتا تو میں ان تمام جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اور ایمان چھوڑنے کا خیال پھر بھی دل میں نہیں لاتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ دے دو تو میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے تمام ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ دیا، بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تفسیر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے اعلان کیا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیں، اور سب سے پہلے بڑھ کر خود امیر المؤمنین نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ ہار کر نہیں، جنگ جیت کر آئے تھے، ان کے ایمان کا سودا ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے ایمان پر بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنا ایمان جو ہے بچا کر کے واپس آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اس کی قدر کی، ایسی استقامت جو ہے مطلوب ہے، ایمان کے ساتھ ایسی استقامت اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو حالات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، حالات سے ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں وہ گزر جائیں گے، ایمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اہل ایمان کا جو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ باتیں اس مدرسے کے اجلاس میں ایک پیغام کے طور پر آپ لے کر کے جائیے، اپنے ایمان کی عظمت کو جو ہے پہچانیے اور ایمان پر جو ہے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی کئی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔